ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین مکرم و محترم، میں یہاں پر جناب سید ارتضیٰ شاہ صاحب جمالی زیدہ شرفہ کی دعوت پہ حاضر ہوں، اور یہ جن احباب نے اکٹھے ہو کے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، میں ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں ہر مہینے کئی محافل میں جاتا ہوں، 100 سے زائد محافل میں ہر مہینے میری حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوتا ہے. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر پتہ چلے کہ اہتمام اور انتظام کا حسن دونوں بیک وقت پائے جاتے ہوں. تو میں یہ جو انتظامیہ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً یہ جو آپ نے یوم سیدنا صدیق اکبر کا منانے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک حسن نظر آتا ہے عقیدے کا. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب اللہ پاک اس کوشش میں برکت عطا فرمائے. 10-15 منٹ کی بات ہے، میں اس سے زیادہ سمع خراشی کا باعث نہیں بنوں گا. مجھے پتہ ہے یہاں کے علاقے کے لوگ ذرا جلدی سونے والے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے. حاضرین محترم، میں اس ایج گروپ میں ہوں جو 60 اور 70 کی دہائی میں پیدا ہوئے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں. وہ جو ٹیپ ریکارڈ میں چلنے والی کیسٹیں تھیں، ان سے لے کے ڈی وی ڈی اور یو ایس بی تک ہم دیکھ آئے. میں اس دور میں پیدا ہوا جہاں پر پنکھوں کے نیچے ہماری مائیں دوپٹے گیلے کر کے باندھ دیتی تھیں گرمیوں میں کہ اس سے ہوا چھن چھن کے آئے گی، ٹھنڈی آئے گی. جب بجلی آئی تھی اس وقت، جب بجلی نہیں تھی اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے. میں اس دور کی پیداوار ہوں کہ جب یہ ویسپا سکوٹر جو ہوتا تھا، یہ زمیندار ہونے کی علامت ہوتا تھا. یار 2-4 مربع زمیندار ہیں، اندے کول ویسپا سکوٹر ہے. پھر دور بدل گیا، چیزیں بدل گئیں، ڈیموگرافک چینجز پیدا ہوئے، رویوں میں تبدیلی پیدا ہوئی. میں نے حضور غزالی زماں کی گود میں بیٹھ کر مناظرے سنے ہیں. مولانا حضور غزالی زماں کی گود میں بیٹھ کر میں نے مناظرے سنے ہیں. مناظرے ہوتے تھے، ان کے مسلک کے مولوی آتے تھے، وہ اپنی بات پیش کرتے تھے، یہاں سے ہماری بات پیش ہوتی تھی، اور اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں. ادھر کے لوگ اپنے نعرے اور ادھر کے لوگ اپنے نعرے لگاتے ہوئے جو کسی کے خلاف نہیں ہوتے تھے چلے جاتے تھے. کسی پولیس کی موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کوئی ہتھیار لے آئے گا اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دے گا، اس کا خوف نہیں ہوتا تھا، اس کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. سارے ایام منائے جاتے تھے، کہیں پر کوئی فتنہ نہیں اٹھتا تھا تبرے کا، کہیں پر کسی کو بدعتی اور مشرک نہیں کہا جاتا تھا میلاد منانے پر، کہیں پر کسی صحابی کی عزت و عفت کے اوپر بات نہیں آتی تھی، اور اگر آتی تھی تو انہی کے قبیلے کے لوگ ہی اس آواز کو بند کر دیتے تھے. اب میٹیریلسٹک دور آ گیا، اب پیسے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا.
15 روپے کے لیے جو قتل ہو رہا ہے، آج کل 15 روپے کی کیا حقیقت ہے؟ جس معاشرے میں 15 روپے کے لیے قتل کیا جا رہا ہو، وہاں پر صرف اور صرف فاحشاؤں کے جسم نہیں بکتے، وہاں پر عالموں کے علم اور مولویوں کے ایمان بھی بکتے ہیں۔ اس کو ذرا سا پیسہ دیا اور اس نے کوئی ایسی گندگی والی بات کی جس سے معاشرے میں انتشار و اختلاف پیدا ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک کسی فرقے کا ایک مولوی اٹھتا ہے اور کسی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کر دے تو ہر علاقے میں اس سیکٹ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو بھی اسی زمرے میں تول دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن جاتی ہے اور دشمن کو پتا ہے اس بات کا، اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا۔ 2 دن 4 دن میڈیا کے اوپر کیمپین ہوئی، یہ ہوئی، اس کو پھانسی دو، اس کو قتل کرو، اس کو فلانا کرو، اس کو یوں کرو، اور اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی۔ وہ مولوی کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ یہاں کا ہوتا بھی ہے؟ کیا وہ مسلمان بھی ہوتا ہے؟ کیا وہ کہیں تل ابیب میں یا نئی دلی میں بیٹھ کر کسی خاص سیکٹ کا بھیس بدل کے اپنا ویڈیو پیغام اور وہ کلپ ریکارڈ کرا کے وہ پاکستان میں جاری کر کے اور فیس بک کے اوپر پھیلا کے ایک طوفان بدتمیزی پیدا کر کے لوگوں کے اندر گالم گلوچ اور قتل و خون کا ایک بازار گرم کر کے وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھتا تو نہیں ہے؟ بڑا مزہ آ رہا ہے یار۔ یہ ہم نہیں تھے، یہ ہم نہیں تھے۔ حاضرین محترم، جس دور میں میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ معاشرہ تقسیم تھا، اس وقت بھی انتہا تھی، لیکن وہ جو انتہائیں تھیں ان میں کم لوگ وابستہ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے، تھوڑے سے تھے، جو اپنے آپ کو لادینیت کی طرف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یار یہ کیا دین اور نمازیں، یہ کیا ہوتا ہے، بس زندگی گزارو، انٹلیکچوئلزم میں رہو، فلسفے کے اندر بات کرتے تھے، خدا کے وجود پہ بات کرتے تھے، منٹو نامہ پڑھتے تھے۔ اور دوسری طرف ایک بہت اور قسم کی انتہا تھی جو کہتے تھے کہ اگر ہاتھ گھٹنوں سے پیچھے ہو جائیں گے تو قیامت کے دن ایک فرشتہ جو ہے نا وہ ٹوکا لے کے کھڑا ہوگا، وہ اتنے گھٹنے کاٹ دے گا، اور اگر ہاتھ آگے ہو گئے گھٹنوں سے نماز کے دوران تو وہ ٹوکے سے اتنی انگلیاں کاٹ دے گا۔ اپنے بچوں کو وہ شدت پسندی کی طرف، وہ دین کے ایسے پرچار کرنے والے جس میں شدت تھی، اور ادھر لادینیت، لیکن درمیان میں جو اصل میں جو بڑا طبقہ تھا مسلمانوں کا وہ عدل پہ قائم تھا۔ ان میں سے کچھ کی داڑیاں تھیں، کچھ کی داڑیاں نہیں بھی تھیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتا تھا کہ تیری داڑھی چھوٹی ہے تو کافر ہے، وہ کہتا تھا تیری داڑھی لمبی ہے تو کافر ہے، تو نے شیو کر لی تو بس تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نہیں، وہ آپس میں میل جول کرتے تھے، وہ آپس میں حساب کتاب کرتے تھے، وہ ادب آداب سے رہتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، رب کے آگے سجدے بھی کرتے تھے، وہ زکاتیں بھی دیتے تھے، وہ اپنے ماں باپ کا خیال بھی کرتے تھے، اپنے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ میرے عمل سے میرا کوئی دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں نہ آ جائے۔ یہ وہ میس تھا، یہ وہ بڑا طبقہ تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی انتہاؤں کو جب چھوڑ دیتے، یہ جو بڑا طبقہ تھا یہ ہمارے معاشرے کے مزاج کو وضع کرتا تھا۔ اس کے اوپر لوگ جج کرتے تھے۔ اگر اچھا پاکستانی کیسے ہیں تو لوگ کہتے تھے یار پاکستانی تو بڑے وزادار لوگ ہیں، پاکستانی تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں،
پاکستانی تو بڑے دریا دل لوگ ہیں، پاکستانی تو اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں. پھر وہ دور آیا جب پیڈ کانٹینٹ چلنا شروع ہوا، اور انفارچونیٹلی دیٹ واز دا ایرا آف ضیاء. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے نا، جینیسس آف ایچ پرابلم، ہر برائی کی جو جڑ ہے آپ کو اس دور کے اندر نظر آئے گی. بڑے اچھے اچھے کام بھی ہوئے. آپ کا نیشنل لاجسٹک سیل بنا، اتنا بڑا فلیٹ پوری دنیا میں کسی 1800 بڑی گاڑیوں کا فلیٹ بن گیا. آپ کی پوری آرمی کی ساری اپ گریڈیشن ہو گئی ویپنری میں اور مشینری میں. لیکن جو ڈیموکریٹک ڈیپریویشن ہوئی ہے اس دور میں، یعنی سماجی استحصال جو ہوا، بربادی جو ہوئی ہے، یہ کافر کافر، مشرک مشرک، مرتد مرتد، بدعتی بدعتی کے نعرے یہاں سے شروع ہوئے. یہ جب منشیات کا پیسہ جب انجیکٹ ہوا ہے نا دہشت گردی میں، اور اسی بنیاد پہ لوگوں کو منقسم کیا گیا. آپ دیکھیں ایم کیو ایم بنی، الطاف حسین خود لکھتا تھا اپنے ہاتھ سے کراچی کی سڑکوں پہ، الطاف حسین کو رہا کرو. وہ جامعہ کراچی کا اسٹوڈنٹ لیڈر بنا، کیسے اس کے غبارے میں ہوا بھری گئی. کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو یونٹ کرتی ہو کہ جی یہ میرا یونٹ ادھر، یہ یونٹ. یہ واحد سیاسی جماعت ہے کیونکہ ضیاء نے بنوائی تھی. اور کیوں بنوائی تھی؟ کیونکہ اس کو خوف تھا یار یہ کراچی مولویوں کا ہے. جمعیت علماء پاکستان کا گڑھ تھا کراچی، جو سیاسی افق کے اوپر ابھر رہے تھے، اور جو دوسری طاقت کے طور پہ، کیونکہ مسلم لیگ کا تو وجود ختم ہو چکا تھا قیام پاکستان بننے کے بعد. یہ تمہید آپ کے اوپر تھوڑی سی باندھ رہا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں مزاج کی طرف آ رہا ہوں. وہاں پھر گولی بارود کی بات ہوئی، وہاں پھر بم دھماکے شروع ہوئے، وہاں کاشن کوف کلچر شروع ہوا. افغان جہاد اور کشمیر کے نام پر آپ کی قوم میں ملٹرائزیشن شروع ہو گئی. لوگوں آج میں تمہیں ایک وہ بات بتاتا ہوں، جنرل سروپ خان کے دور کی کور کمانڈر تھے ملتان کے. میرے والد اور میرے دادا کے درمیان کا یہ مکالمہ ہے. حضور غزالی زماں رازی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کے پاس کور کمانڈر ملتان کا پیغام آتا ہے کہ آپ جہاد کشمیر کے لیے لوگوں کو تیار کریں، ان کی تربیت گاہیں بنائیں. تو میرے مرشد حضور غزالی زماں رازی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نے فرمایا کہ مجھے اس میں شر کی بو آتی ہے. ہمیں کشمیر جو ہے وہ گولی کے زور پہ حاصل کرنا تھا. جہاد ہے، جہاد کریں. پاکستان میں جو ہم نے حاصل کیا اتنا بڑا ملک، کتنی گولیاں، کتنے ملیٹنٹس ہم نے تیار کیے تھے، کتنے جہادی جتھے تھے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جتنے بھی جہادی جتھے ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے باپ پاکستان بننے کے مخالف تھے، جن کے اجداد کہتے تھے پاکستان نہیں، کوئی پاکستان کا پے نہیں بنا سکتا. ملتان میں تھا عبداللہ شاہ بخاری، یہ اس کا قول تھا، یہ اخباروں میں چھپا تھا کہ کوئی پاکستان کی پے نہیں بنا سکتا.
انہی کے جانشین کشمیر پہ جھنڈے گاڑنے کے لیے تیار ہے. اس وقت کیا ہوا تھا؟ تمہاری مت ماری گئی تھی؟ نہیں، آج پیسہ آ رہا تھا، آج مال آ رہا تھا، آج گولی، آج بندوق آ رہی تھی. اور یہ جہاد کے نام پر فساد پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلے بھی جہاد سے محبت کرنے والے بڑے آئے تھے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس، لیکن جہاد ہوتا ہے بالتحقیق. جس کو حکومت اسلامیہ کی پارت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جہاد. جیسے سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا. آرڈر آف دا اسٹیٹ تھا، کسی کی اپنی رائے نہیں تھی، کوئی اپنی مرضی سے تلوار نہیں اٹھا چکا تھا. ابھی میں آتا ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. اور پھر یہ ڈیلیوژن، ڈویژن، تقسیم در تقسیم، پھر نفرتیں، پھر کدورتیں. ہم نے ایک مولوی پکڑا، میں چونکہ خاص ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک مولوی ہم نے پکڑا، وہ اہل تشیع نہیں تھا، کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا تھا. اب میں مسلک کے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ایسے خامخواہ نفرت پیدا ہوتی ہے. ایک شخص کی وجہ سے اس نے کیا یہ کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کے ساتھ گندے الفاظ لکھے خود، پھر ان کو ٹائپ کیا اس تحریر کو، پھر اس کے پرنٹ لیے کئی سو، اور پھر ایک امام بارگاہ کے باہر جا کے ایسے پھینک دیے. وہ جب مسئلہ بن گیا لوگ تو قتل و غارت گری پہ آ گئے. جب وہ قتل و غارت گری پہ آئے تو ایجنسیز طلب کر لی گئیں. ایجنسیز نے جب اس کو نکالا فون لنکیج کے اوپر، کیسے، کہاں، کیا، کیسے بات ہوئی، کیسے نکلی، پہلی دفعہ کس نے دیکھا، پھر ہم نے چھاپا مارا، پھر کمپیوٹر کا سٹف اٹھایا، پھر اس کے ریکوری سے جو سافٹ ویئر ریکوری ہم نے وہ لگائی اس کی، تو اس سے پتہ چلا یہ فائل تو اس کمپیوٹر میں پڑی ہے. پھر وہ پرنٹر جو ہے نا وہ ہلکا سا کوڈ چھوڑ رہا تھا پرنٹ کا، وہ ایک کوڈ چھوڑتا تھا ہر، وہ جو ہم نے کوڈ دیکھا تو وہ بھی اس پرنٹر سے میچ کرتا تھا. ایک پوری نفرت انگیز مشین، یعنی کہ تم اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توقیر اور تعظیم کی نفی کر رہے ہو صرف اس لیے کہ دوسرے کے مسلک کے اوپر الزام لگ جائے. جب تک ہم اپنا عمل ٹھیک نہیں کریں گے ہم کسی کی زبان نہیں بند کر سکیں گے. لوگوں آہستہ آہستہ یہ جو شدت پسند لوگ تھے یہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور جو بڑا میس تھا، جو بڑا طبقہ تھا، جو اعتدال پہ قائم تھا، وہ سکڑنا شروع ہو گیا. یہ اس کلاشن کوف کلچر کی وجہ سے، اس کافر بدعتی مشرک کی وجہ سے آئنائزیشن ہونا شروع ہو گئی، لوگ نکلنا شروع ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے مار کھائے ہوئے تھے، وہ بے دین لادینیت کی طرف، یار یہی میں ہی ہوں دن، یہ مولوی سارے ہی میں کریں دن، او یار میرا بھرا ہے، میرا مسات ہے، میرا ملیر ہے. وہ جی اس کو لے گئے تھے وہاں پہ فدائی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ایسے لوگ لادینیت کی طرف جانا شروع ہو گئے. وہ لادینیت والی انتہا وہ بڑھنی شروع ہو گئی. ادھر وہ جو دین کے اندر سخت گیر تھے، اور سخت گیری چونکہ دین نہیں ہوتی اس لیے وہ اصل میں بے دین تھے، دین کے لباس میں تھے. وہ لوگ بھی تیز ہونا شروع ہو گئے، بڑے ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ بم باندھ لو، فدائی ہو جاؤ. وہ دہشت گردی اور خودکش بمبار کو عجیب نام دینا شروع ہو گئے. وہ بھی چوڑا ہونا شروع ہو گیا.
اور یہ درمیان میں جو اعتدال پسند طبقہ تھا، جو دین حقیقت پر قائم تھا، یہ سکڑتا گیا سکڑتا گیا سکڑتا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کسی سینما گھر میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کسی جوئے خانے پہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کسی قحبہ خانے کے اوپر کوئی گولی نہیں چلی. مجھے آپ ایمان سے بتائیے کس شہر میں قحبہ خانے نہیں ہیں؟ پولیس کو نہیں پتا، عوام کو تو پتا ہوتا ہے. پولیس تو ایسے آنکھیں بند کیے کھڑی ہوتی ہے. کس شہر کے اندر فاحشائیں نہیں رہتی؟ کس شہر میں شراب کی بھٹیاں نہیں بنتی؟ کس شہر میں جوئے نہیں کھیلے جاتے؟ کس شہر میں لوگ منشیات کا استعمال نہیں کرتے؟ کوئی ایک گولی، کوئی ایک بم دھماکہ، کوئی ایک فدائی، ان کی نظر میں تو فدائی تھا نا. نہیں، بم پھٹا ہے تو مسجد میں. کیونکہ اگر شراب خانے میں پھٹے گا تو اس کو عالمی میڈیا میں وہ کوریج نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سنی شیعہ دیوبندی وہابی جو فالٹ لائن ہے ہماری، ان کو وہ چھیڑتا نہیں ہے. ہمیشہ وہاں پر اٹیک ہوگا جو میڈیا سینسیٹیو جگہ ہوگی، میڈیا سینسیٹیو جگہ پہ اٹیک ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. ایف سی ہیڈ کوارٹرز، جی ایچ کیو، 5 بندے جی ایچ کیو میں پتہ کتنے بندے ہوتے ہیں؟ تقریباً 12,000 سے زائد لوگ جی ایچ کیو میں کام کرتے ہیں. وہاں پہ 5 بندے چلے جائیں، آپ کہو گے بے وقوفی ہے. نہیں، میڈیا کی اٹینشن، جی 5 وہ جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو گیا. 5 بندوں نے کرنا کیا تھا وہاں پہ گھس گئے؟ ان کے پاس اتنی گولیاں نہیں ہونی تھی جتنے بندے وہاں پہ ہوتے. میڈیا سینسیٹیو، یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر. ایک پوسٹ آتی ہے فیس بک کے اوپر کہ حضور سب سے زیادہ اپنی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے. اب یہ پوسٹ لگانے والا جو ہے، اس نے پوسٹ تو بڑی ٹھیک لگائی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ بلکہ پوسٹ یوں لگی ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ محبت ازواج میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کی. اب اس کے اوپر وہ ہو گئی نہیں، سب سے زیادہ محبت تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے کی. نہیں جی، یہ یوں نہیں ہے، یہ غلط ہے. پھر اس کے اوپر روایات، پھر گالم گلوچ. اب جس نے یہ پوسٹ لگائی ہے، اس نے کیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و توصیف کے لیے لگائی ہے؟ نہیں، وہ تل ابیب میں بیٹھا ہنس رہا ہوگا، اس پیج کو دیکھ رہا ہوگا کتنے زبردست کمنٹ آ رہے ہیں. یہ اب میں نے پھوٹ پڑوا دی، دیکھو میں نے کیا کیا. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں یار اس کو. حاضرین محترم، آپ کو اکثر یہ واٹس ایپ کے اوپر میسج آتا ہوگا کہ جناب کوئی شخص جو ہے وہ ایک جوتا یا چپل اوندھا کر کے کھڑا ہے، بڑی لمبی سی داڑھی، سمجھتے ہو نا؟ ایک ہوتی ہے داڑھی، ایک ہوتی ہے لمبی داڑھی، ایک ہوتی ہے لمبی. وہ لمبی سی داڑھی والا، اوپر وہ لال رنگ کا وہ رومال جیسے ہوتا ہے، لال اور سفید رومال، وہ ایسے کر کے کھول کے ڈالا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ ایک چپل لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس چپل کے تلوے پر کوئی مقدس نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کو، یہ امت مسلمہ کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ امت مسلمہ کے اوپر ایک بہت سازش ہو رہی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے پنڈال میں، ایک جم غفیر بیٹھا ہے. مجھے ایمان سے بتائیں کبھی بازار میں گئے ہو، کوئی ایسا چپل دیکھا ہے اپنی آنکھ سے؟
کوئی یہاں پر بیٹھ کے کھڑا ہو جائے، آج بتائے، مجھے سامنے دکھا دے کہ جی میں یہ چپل خرید کے لے کر آیا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں. حضور والا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ وہ لے کے آ جائیے. آج بھی ہم مماثلت کر لیں، آپ تشریف رکھ لیں. آپ نقش لگا لیں، لوگ چاند کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نکال لیتے ہیں. ہم نے اٹھایا، ہمیں نظر نہیں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، ہم نے نیل لگایا، پھر ہم نے اس کو چپکایا. حضور والا سازش یہ ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیدا نہ ہو، یا سازش یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی مقدس نام کی عزت کم ہو جائے. یہ ہمیں سوچنا ہے، سازش ہے کیا؟ شیئر کر دو، شیئر کر دو. شیئر نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ایک بندے نے شیئر نہیں کیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تیسرے دن. اچھا، یہ حادثے جب یہ موبائل نہیں تھا اور واٹس ایپ نہیں تھا، اس وقت حادثے نہیں ہوتے تھے. ایک بندے نے شیئر کر دیا، اس کے ہاں 12 سال سے بیٹا نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. اچھا، اس سے پہلے بیٹے نہیں ہوتے تھے. جب سے واٹس ایپ بنا ہے اور یہ شیئر کا سلسلہ شروع ہونا شروع ہوا ہے تو لوگوں کو بیٹے ملنے شروع ہو گئے. آپ کی فالٹ لائن سے کھیلا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کا وہ اعتدال پسند طبقہ جو میرے آقا کی ہر نسبت سے محبت کرنے والا طبقہ، وہ طبقہ جو دین حقیقت پر قائم تھا، جو لا اکراہ فی الدین کا مظہر تھا، جو شدت پسند نہیں تھا، جو لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھتا تھا، جو پتھر اٹھا کے 2 منٹ میں دوسروں کے گناہوں پر سنگسار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جو معصوم بچوں کو اسکول کے اندر پڑھتے ہوئے گولیاں مارنے پر اس لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ یہ کافروں کے بچے ہیں، وہ طبقہ کم ہوتا گیا، کم ہوتا گیا، شرنک ہوتا گیا، اور نتیجہ پھر اس فساد کا ہے. حاضرین محترم، آج وقت ہے کہ اس طبقے کو پھر دوبارہ سے طاقت دی جائے، قوت دی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت کو اپنی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ کے قبول کیا جائے. ہر نسبت کو. وہ نسبت رات کو بستر پر سونے والا ہے یا غار کے اندر ساتھ دینے والا ہے، ہر نسبت کو قبول کرو گے تو کہیں جا کے اعتدال پہ آؤ گے. اگر میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کیا، اپنے مولوی کی بات کی، نہیں وہ حضور نے ان کو جھنڈا تو دیا تھا لیکن تمہیں پتا ہے کہ نہ بغض اہل بیت میں جاؤ، نہ دشمن صحابہ کے ساتھ ملو، جو حضور نے فرما دیا اس کو قبول کرو. مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے کہ جی آپ یہ حضور غوث پاک کے نام سے، انہوں نے تو حضور غوث پاک نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ نے صحابی سے ملا دیا، ہم تو صحابیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، تم دل پہ ہاتھ رکھو، تم وہ اس قبیلے سے ہو جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا، تم اس قبیلے سے ہو جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا.
اور تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ نبی تو ہمارے جیسا، لیکن ان کا ولی صحابی جیسا نہیں. صحابی اعلیٰ ہے، صحابی عرفہ ہے، صحابی بلند ہے، صحابی بالا ہے، صحابی برتر ہے. تمہارے ولی جیسا نہیں ہو سکتا صحابی بہت اونچا. لیکن نبی کے بارے میں تم کہتے ہو نبی تمہارے جیسا. تو تمہارے منہ سے یہ سوال نہیں اچھا لگتا. یہ ہماری صفوں میں سے کوئی سوال کرے تو ہم اس کو بتائیں کہ ہم کسی ولی کو صحابی کے برابر نہیں سمجھتے. رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا ہے، اور یہ بمشکل سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، وہ بھی ان کی جو ولیوں میں جو مقام ہے اور جو مرتبہ ہے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے. ورنہ میرے مرشد ہیں حضور غزالی زمان رازیہ دورہ علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی، قطب الاقطاب، وقت کے غوث، وقت کے بہقی، محدث اعظم، شیخ القرآن، شیخ الحدیث. لیکن جب بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. کسی کے لیے کوئی ایک حضور غوث پاک کی ذات ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ کا مقام وہ ہے کہ ولیوں سے اعلیٰ. لیکن پھر بھی ہم آپ کو صحابہ کے درجے پہ نہیں رکھتے. حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس تمام تمہید کے ساتھ میں آتا ہوں اور آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کروں گا کہ اس ہستی نے اسلام پر احسان کیا کیا ہے. بغض کینہ کی باتیں بہت ہوتی ہیں، اور علماء آپ کو باغ فدق کا مسئلہ بھی سمجھائے بیٹھے ہیں. حلم و حیا کا پیکر جب حضور نے اشارتاً تو اپنی جگہ پہ مصلی بھی عطا کیا. ہوا یہ کہ جب سیدنا صدیق اکبر خلافت کے منصب پر براجمان ہوئے تو آپ کو جو بڑے فتنوں کا سامنا رہا وہ تین تھے. پہلا فتنہ یہ کہ مسلمانوں کی جماعت ڈسپرین کی گولی بن گئی. میری بات سمجھ رہے ہو؟ جو جانتے ہیں علماء ہیں ان کو پتہ چل گیا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اجزاء پانی میں منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت جو صحابہ کی جماعت تھی وہ فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئی. مرتد ہونا شروع ہو گئے لوگ، اسلام کے دائرے سے نکلنا شروع ہو گئے کہ اب تو نبی چلے گئے، اب کیا ہوگا، اب کوئی اس دین کا پوچھنے والا نہیں ہے، چلو بھائی نکلو. اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے بالتحقیق جہاد کا اعلان کیا. اور اس وقت کچھ صحابہ نے عرض کی کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہ حضور آپ اس وقت ذرا تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کریں، پہلے اس منصب کو مضبوط کر لیں، یہ کرسی جب مضبوط ہو جائے آپ کے حکم میں طاقت آ جائے گی، یہ لوگ خود واپس آ جائیں گے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بالکل توان و کرہن سے، لیت و لال سے کام نہیں لیا. اہم بات کیا ہے؟ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی آپ نے، آپ ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر تھے، آپ نے جامعۃ الازہر میں تدریسی خدمات انجام دی تھیں، آپ نے کسی بہت بڑے اعلیٰ سرکاری عہدے اور منصب کے اوپر کئی سال کام کیا تھا، کوئی مینجمنٹ کی ہو، کوئی ادارے چلائے ہوں، آپ کو تجربہ ہو ادارے ایسے چلتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں. آپ کے نیچے ماتحت لوگ ہوں، کلرک ہوں، ان کو آپ بتاتے ہوں یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، انسپیکشنز ہوتی ہوں. نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. ایک سادہ لوح عرب
حلم و حیا کا پیکر، اس کے پاس ملکہ صرف یہ ہے کہ میرے آقا کا فیض یافتہ ہے، اور جتنا فیض صدیق اکبر نے لیا اس کی مثال نہیں ہے۔ اتنی بڑی جماعت صحابہ کی، اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس ذات نے اتنا سخت اور اتنا کٹھن فیصلہ لیا، اور جب ارتداد کے خلاف تلوار اٹھی اور جب مرتدوں کے گردنیں ماری جانے لگیں تو بہت سارے جو جانا چاہتے تھے شاید وہ رک گئے، شاید پھر مزید انتشار ختم ہو گیا، اور جو لوگ نکل گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اس وقت شیرازہ بکھرتا تو آج شاید آپ اتنی تعداد میں نہ بیٹھے ہوتے، ہم 12-15 لوگ بیٹھے سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہے ہوتے، ہمیں بھی پتہ ہوتا نہ پتہ ہوتا، ہم نے بھی کتب پڑھی ہوتی نہ پڑھی ہوتی، کوئی ایک ادارہ اچ شریف میں ہوتا جس کے اوپر روز کافر حملے کر رہے ہوتے، ہمارا حاکم کوئی شرابی کبابی ہوتا، جیمز تھامس ڈسوزا نام کا کوئی شخص ہوتا۔ یہ صدیق اکبر کے اس عمل کا فیض ہے۔ دوسرا، اور کیوں؟ دیکھو ایک سادہ لوح آدمی، اس کے فیصلے میں ایسی برکت۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جب جھوٹے نبیوں کا فتنہ اٹھا تو اس وقت پھر آپ نے علم جہاد بلند کیا، پھر تلوار کا حکم دیا، پھر صحابہ نے عرض کی کہ ابھی یہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، یوں ہوگا، یہ جھوٹا دین ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر آج ان کا سر نہیں مارا تو قیامت تک یہ جھوٹے نبی اٹھتے رہیں گے اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور تاریخ گواہ ہے میرے آقا کے بعد جو جھوٹا نبی آیا ہے ذلیل و رسوا و خوار ہوا ہے۔ مسیلمہ کذاب بڑا مشہور، اور اس کا واقعہ بھی بڑا مشہور۔ جب مسلمانوں نے لشکر کشی کی ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید لیڈر آف دا فیتھفل تھے، مسلمانوں کے جرنیل، تو ان کو ایک بڑا مسئلہ آیا وہاں پہ کہ جب وہ تلوار اٹھاتے تو وہاں سے تکبیر کی صدا بلند ہوتی، مخالف سمت سے مسیلمہ کے ماننے والوں کی طرف سے اللہ اکبر کے نعرے، کیونکہ اللہ کو تو بظاہر وہ بھی مان رہا تھا، بس کلمے میں سرکار کے نام کو ہٹا کے اپنا نام شامل کرتا تھا۔ مسیلمہ نبی اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں کے کف کی گرفت جو تیغ و شمشیر پہ وہ کمزور ہونی شروع ہو گئی۔ جب دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر، تو وہ جب بازو لڑکھڑانے لگے، سیدنا امیر محترم تک یہ خبر پہنچی، خالد بن الولید نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں اب تم تکبیر کا نعرہ نہ لگاؤ، اب تم نعرہ لگاؤ یا محمدہ کا۔ تم تو یا محمد کہتے ہو نا، یہ یا محمدہ اس سے آگے کی چیز ہے، اس میں الف ہے ندا کا، ندا کا الف جو ہے یہ مدد مانگنے کی طرف ہے۔ حضور مدد فرمائیے، اے محمد مدد فرمائیے، مخاطب حاضر کا صیغہ ہے، الف میں ندا ہے، مدد کی طلب ہے۔ اب بتاؤ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ یا محمدہ،
ادھر تکبیر کے نعرے، ادھر یا محمدہ کے نعرے. اس وقت صدیق اکبر کے عمل سے پتا چلا کہ تکبیر کے نعرے کے اصل وارث وہ ہیں جو یا محمدہ کے وارث ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حاضرین محترم، دوسرا بڑا احسان سیدنا صدیق اکبر کا امت پہ. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ اپنے اندر کا خبث وہ ظاہر کر دے. یہ ہر وہ شخص ظاہر کرتا ہے جس کو بیرونی طاقتوں کی سپورٹ ہوتی ہے. ادھر سے مال آتا ہے، ادھر سے حفاظت کے کہ تم یہ کرو، ہم تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، انگلینڈ میں بسا دیں گے. یہاں پہ کیوں نہیں آتی اس کی آل؟ وہ جھوٹا نبی جو تھا، جس کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی یا قادیانی کہتے ہیں، اس کی اولاد آئے نا یہاں پہ. یہ صدیق اکبر کا احسان ہے امت پہ. کوئی قادیان کا نام لینے والا، ان کی اولاد والا، ان کے ناپاک خون والا ادھر آ نہیں سکتا. یہ سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہے مسلمانوں. ورنہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی، جیسے یہاں پہ جعلی پیر ہوتے ہیں نا لوگوں کو لوٹنے والے، ایسے جھوٹے نبی اٹھ رہے ہوتے. ان کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہوتے، ان کے خلاف FIR ہو رہی ہوتی، لوگ پیش ہو رہے ہوتے، نہیں یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے میرے سامنے یہ کہا، اس نے نہیں. جھوٹا نبی آئے گا تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. دوسری بات، تیسرا احسان سیدنا صدیق اکبر کا امت پر کہ منکرین زکوٰۃ، جب زکوٰۃ کے منکر ہوئے تو اب معاملہ یہ تھا کہ اب اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، تمام ارکان کو سوائے زکوٰۃ کے. تو اب صحابہ نے کہا کہ اب تو آپ تھوڑا سا خیال کریں، یہ 4 ارکان کو تو مان رہے ہیں، صرف ایک رکن کی کمی ہے، اب تھوڑی نرمی دکھائی جائے. لیکن صدیق اکبر وہ ذات تھی کہ اگر وہ اس بارے میں نرمی دکھا دیتے تو لوگوں آج غریب بھوکا مر جاتا. کرونا آیا تھا نا لوگوں، اگر کرونا کے اندر کوئی بھوک سے نہیں مرا تو یاد رکھو یہ صدیق اکبر کا فیض ہے. مسلمانوں، تمہیں مال کی محبت نہیں سکھائی، نبی کے اس خلیفہ نے تمہیں سبق یہ دیا، مال سے محبت نہیں کرنے دوں گا، ہر رکن پر عمل کراؤں گا، میں نبی کا خلیفہ ہوں، نبی کے حکم کے آگے کچھ نہیں کہوں گا. اور آج بھی کروڑوں اربوں کی مقدار میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے اور جس سے خاموشی سے یا علل اعلان کبھی مدارس میں کبھی غریبوں کے پاس، اس سے بھی مدارس میں کون پلتا ہے؟ کوئی زمینداروں کے بیٹے، کوئی ججوں جرنیلوں کے بچے پڑھتے ہیں مدارس میں. حاضرین محترم، یہ زکوٰۃ کا فیض ہے کہ آج ملک کے اندر خوشحالی ہے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے اور غریب کے ویڑے کا بھی چراغ جلتا ہے. یہ دین کی وہ جہد قائم کر دی سیدنا صدیق اکبر نے. لیکن ایک بات اور بڑی اہم، ان 3 باتوں سے بھی زیادہ، اب بڑے غور سے سننا. دیکھو باقی واقعات سب آپ کو پتا ہے، وہ دہرائی ہوتی ہے، علماء بات کرتے ہیں اور بڑا اچھا ہے کہ وہ دہرائی ہوتی رہے. مسلمان کے دل میں ہر بات، کیسے کندھے پہ اٹھایا میرے آقا کو، بار نبوت کو اٹھا کے صدیق چل رہے ہیں،
اور علماء نے جنہوں نے وہ دیکھا ہے اس کو پورا انالائز کیا ہے، وہ کہتے ہیں 11 کلومیٹر حضور کو اپنے کاندھوں پہ لے کے صدیق اکبر چلے ہیں جب ہجرت ہوئی۔ تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس کو حضور نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے بت توڑنے کے لیے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں جس نے حضور کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے بت بنانے والوں کے عقیدے کو توڑنے کے لیے۔ سنو، آپ کا جو دور ہے 2 سال 3 مہینے 11 دن، بعض علماء ایسے اسپیسیفک بتاتے ہیں 2 سال 3 ماہ 11 دن، مان لیا۔ تو یہ 632 ہجری جون کا مہینہ آپ کو خلافت کا منصب ملا، 632، اور 634 ہجری اگست کا مہینہ، تو اسلامی اعتبار سے یہ بنتا ہے، لیکن جو یہ شمسی مہینے ہیں ان میں یہ بنتا ہے، اگست میں آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ واحد خلیفہ ہیں جن کو میرے رب کی طرف سے طبعی موت عطا ہوئی۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق آتے ہیں، بڑی غور طلب بات ہے، اور میری اس بات کو آپ میں سے کچھ لوگ شاید جو لکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھیں، اپنی تحریروں میں لے کے آئیں تاکہ سند ہو جائے۔ مجھے اتنا وقت نہیں ملتا اور میرے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے، ابھی مجتمع کر رہا ہوں کہ جو اس قسم کی باتوں کو لے کے کرتاس صفحہ پر لے آئے، نو کے قلم سے ظاہر ہو جائے، چھپ جائے، لوگوں کی یادداشتوں کے اوپر کندہ ہو جائے۔ آدھی دنیا سے زیادہ حصے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ کیسے آئی؟ وہ 10-12 سال کا عرصہ جو حضرت عمر نے گزارا اس کی وجہ سے یقیناً گزارا، آپ کی لیڈرشپ کا ایک اور طریقہ تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جن معاملات کو اور جن سانپوں کو پیدا ہوتے ہی کچلا تھا، انگریزی میں کہتے ہیں nip the evil in the bud، ابھی وہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا وہیں کے اوپر، ایڑی رکھ کے اس کو کچل دیا۔ اگر اس وقت یہ کچلا نہ جاتا تو یہ خلفائے راشدین کے بس کی بات نہ ہوتی کہ اتنی بڑی سلطنت قائم کر دیتے، وہ انہی مسائل میں الجھ جاتے، اور ایک مسئلے سے پھر دوسرا، دوسرے سے تیسرا، انڈے بچے۔ میرے آقا کے پہلے خلیفہ نے وہ کام کیا، ایک بنیاد دے دی، ایک اوپن پلیٹ فارم دے دیا، ایک ایسی چیز مہیا کر دی، ہاں عمر آؤ دوڑا دو گھوڑے اپنے، اب کوئی فکر نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب دین کو اندر سے کوئی خطرہ نہیں۔ دین کے اندر کے خطروں کو ختم کیا صدیق اکبر نے۔ تو یہ جو وسعت سلطنت کا فیض سیدنا فاروق اعظم کی ذات سے پھیلا ہے، اس میں بھی خوشبو صدیق اکبر کی آتی ہے۔ حضور والا کبھی کبھار ایسے لالچ، آپ کو پتہ ہے، ایسے دل کرتا ہے رب کی رحمت سے میں بخشا جاؤں گا اور جنت میں چلا گیا نا تو پتہ نہیں درجہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کلمہ گو تو ہوں، میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، کہیں کونے خطرے میں چھپ کے حضور کے اس جانثار کو دیکھوں گا۔ جنت اپنی بڑی لذیذ ہوگی، لیکن جس نے سرکار کی خدمت میں ہر لمحہ، ارے سانپ سے نہیں ڈرا، جان قربان کر دی، سانپ کاٹتا رہا، لیکن سوراخ سے پاؤں نہیں اٹھایا۔ میں دیکھوں گا
اس پاؤں کی حالت کو وہ کتابوں میں تو بیان ہوا ہے سراپا صدیق اکبر کا، قد ایسا تھا، کاندھے ایسے تھے، گردن ایسی تھی، پاؤں کے تلووں پہ ورم رہتا تھا، پنڈلیاں ایسے بھاری بھاری تھیں، رنگت ایسی تھی. لیکن جنت کی اتنی ساری کششوں میں مجھے ایک بہت بڑی کشش یہ ہوتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھوں گا. دیکھو مسئلہ پتہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور کے، ہماری ماں نے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالی ہے. اب حضور کی محبت ڈال دی ہے، اب حضور کی محبت جب سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو حیرانی کیسی. ہم نہیں برداشت کرتے، کچھ صدیق اکبر کے اوپر ایک بات بھی کہے نہیں برداشت ہوتی، خدا کی قسم نہیں برداشت ہوتی. ہمیں آزماؤ نہیں. میں توقع کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ وہ اس فالٹ لائن کے اوپر بہت سختی سے عمل کرے، اور یہ کوئی فتنہ آئے، کوئی ایسی بات ہو، اس سے پہلے کہ عوام اس کے اوپر آواز اٹھائیں، حکومت کے ادارے اس کو اٹھا کے قرار واقعی سزا دے چکے ہوں. اس کے بارے میں جتنے لا میکرز بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، قرارداد یہ نہ لے کے آئیں کہ مذمت کی، وہ قرارداد لے کے آئیں کہ جج کے اوپر یہ پابندی ہو کہ وہ 7 دن کے اندر وہ اس کا فیصلہ کرے گا. ہم سب مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے ایسا قانون بنایا جائے جو تحفظ ناموس صحابہ کے حوالے سے ہاتھ کر کے اپنی محبت کا اظہار کرے. میں اس کے خال و خط بتا رہا ہوں، 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو، اور جب 7ویں دن کورٹ کنوین ہو تو اس وقت تک جج اس کورٹ کو ڈسمس نہ کرے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. صرف 3 صورتوں میں کورٹ ڈسمس ہو. پہلی صورت فیصلہ ہو جائے، دوسری صورت جج کو موت آ جائے، تیسری صورت ملزم کو موت آ جائے. اس کے علاوہ کنوین رہے، کورٹ کو ڈسمس نہ کیا جائے جب 7ویں دن ہو، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، چاہے دن ہے یا رات ہے، پروسیڈنگز جتنی چل رہی ہیں چلتی رہیں، جب تک اس کے اوپر فیصلہ نہ آئے کورٹ ڈسمس نہ. کیونکہ فالٹ لائن ہے، کیونکہ عوام میں انتشار ہو جائے گا، کیونکہ خون خرابہ ہو جائے گا. ہم سے برداشت نہیں ہوتی توہین صحابہ کی. اور جب کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف ہرزہ سرائی کرے اور بکواس بازی کرے، اور حسنین کریمین یہ ان کو بھی بتا دو کہ ہم اگر در والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو گھر والوں سے کتنی کرتے ہوں گے. ارے ہم تو حضور سے محبت کے اتنے قائل ہیں کہ اس کالے پتھر کو بھی جا کے چومتے ہیں حضور کی محبت میں. کعبے میں کیا رکھا ہے؟ کعبہ میرے آقا کے جد نے بنایا تھا. ارے کعبے کو قبلہ تمہارے نبی نے بنایا ہے. کعبے میں کیا رکھا تھا؟ اگر نبیوں نے نہ بنایا ہوتا، اگر تمہارے آقا نے قبلہ نہ بنایا ہوتا، کون پوچھتا اس کعبے کو؟ کعبے کی توصیف و تکریم کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اس کو بنایا اور تمہارے نبی نے اس کو قبلہ کر دیا. ہم پتھروں کو بھی نسبت نبوی سے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. وہ تو پتھر ہیں، یہ ذوات تو میرے آقا کے اصحاب ہیں. تم سمجھو گے ہم اس میں پیچھے ہٹ جائیں گے؟ صدیق کا نام اونچا رہے گا. تو یہ حکومت کی کورٹ میں بال ڈال کے جا رہا ہوں. لا میکرز ان کو چاہیے، اگر وہ سچے ہیں اپنی بات میں تو پھر سچے کے نام کو بلند کریں. اللہ اس قرارداد میں میرا ساتھ دینے پر آپ سے راضی ہو، اور آج انہی لمحات کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے.
اور جنت میں جب حاضری ہو اور ہم کہیں نہ کہیں چھپ کے پیچھے پیچھے نیوے اتنی اوقات تو نہیں ہوگی نا کہ وہاں پہ حاضری ہو، کیا بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سلامت ہے، کیا بات، کسی پیڑ کی اوٹ سے، کسی چلمن کے پیچھے سے ہم اپنی ایڑیوں کو اچک اچک کے اس ذات کو دیکھیں گے جو میرے آقا کے ساتھ ساتھ رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خواہش کریں گے کہ اگر جنت میں بھی حضور کی ذات تو اعلیٰ عرفہ ہے، اس ذات کے لیے بھی اگر کوئی قربانی مانگے تو جنت میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ وما علینا الا